خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قبر پرستی سے شرک کا آغاز ہوا. قبر پرستی شرک کی جڑ ہے, قبر پرستی شرک کی بنیاد ہے. غلو فی الصالحین, نیکوکار لوگوں میں صالحین کی شان میں غلو کرنا, یہ شرک کا سبب ہے, ذریعہ ہے. یہاں سے آدمی شرک باللہ کرتا ہے. سمجھ میں اب بات آئی؟ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر گئے اور مسلمان پڑھے, اور شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, میں نے ابتدائی اسلام میں, شروع اسلام میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا. اللہ, آپ غور کریں کیوں؟ خاتم النبیین ہیں, سید المرسلین ہیں, انہیں پتہ ہے, انہیں اللہ نے بتلایا ہے کہ یہ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں. اگر ان کے دلوں کے اندر توحید راسخ کرنا چاہتے ہو, اگر انہیں توحید کے اوپر مضبوط بنانا چاہتے ہو, تو ضروری ہے کہ ان تمام ذرائع سے بھی ان کو روک دو, منع کر دو جو ذریعے شرک باللہ تک پہنچاتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی نے ابتدائی اسلام میں شرک باللہ کرنے سے لوگوں کو, زیارت قبور کرنے سے لوگوں کو منع فرمایا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا, لیکن جب پیغمبر اسلام ہادی برحق نے یہ دیکھ لیا کہ لوگوں کے دل توحید میں مضبوط ہو چکے ہیں, راسخ ہو چکے ہیں, عقیدے ٹھوس ہو چکے ہیں, اور بالکل کلحجر ہو چکے ہیں, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں, تب اللہ کے نبی نے فرمایا اب میں تمہیں قبروں کی زیارت سے جو منع کیا تھا, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہاں جا کر کے دعائیں کرو, وہاں جا کے سجدے کرو, وہاں جا کے مٹھائیاں ناریل پھوڑو, اور وہاں جا کر کے چادریں چڑھاؤ, وہاں بھنگڑے جاڑو, وہاں قوالیاں گواؤ, وہاں عورتوں کو لے جا کر کے وہاں موج اور مستیاں کرو, ڈیگیں ٹھنکواؤ, کھاؤ پیو مست رہو. اس لیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ, اس لیے کہ وہاں پہنچ کر تمہیں آخرت کی یاد آئے گی. ایک روایت میں ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ, اس لیے کہ وہاں پہنچ کر تمہیں موت یاد آئے گی. قبرستان جا کر کے دیکھو جہاں سناٹے ہی سناٹے ہیں. گورستان میں دیکھو شہر خاموشاں ہیں, ایک شہر آباد ہے لیکن سب خاموش, سب خاموش, بالکل سناٹا. وہاں جا کر کے آدمی سوچتا ہے, غور کرے کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے, ہمارے منہ کے اندر بھی مٹی ڈالی جائے گی, ہم بھی کندھوں کے اوپر لد کر کے یہاں آئیں گے, اور ہمیں قبر کے اس گڈھے کے اندر, تاریک گڈھے کے اندر دفن کر دیا جائے گا. تب اس کے رونگٹے کھڑے ہوں. یہ چیزیں آپ کو ان بنی بنائی قبروں, درگاہوں, مزاروں کے اوپر نہیں نظر آئیں گی. وہاں جا کر کے موت یاد آتی ہے. بتاؤ, مزاروں پہ جا کر کے, درگاہوں پہ جا کر کے وہاں موت نہیں یاد آتی, وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا رنگینیاں یاد آتی ہیں. ہاں, وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, آپ سب جانتے ہو, مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں شرک باللہ تک پہنچانے کا جو ذریعہ تھا اس سے روکا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا, یعنی وہ ذرائع, اور آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرنے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہ وہاں جا کر کے وہ تمام الا بلا کی جائیں, علائیں بلائیں کی جائیں جو آج ہم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دی زیارت قبور کی, لیکن اس کے لیے کچھ پابندیاں لگا دی گئی. اس کے لیے اللہ کے نبی نے پابندی لگائی, وہاں میلہ ٹھیلا نہ لگاؤ, وہاں جا کر کے صاحب قبر کی مجاوری نہ کرو, وہاں اعتکاف مت بیٹھو, قبروں کو پختہ مت بناؤ, وہاں جا کر کے اس کو رنگ و روغن مت کرو, قبروں کو گچ مت کرو, قبروں کے اوپر روشنی مت کرو, قبروں کے پاس جا کر کے چراغاں مت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ ولا تمثالا الا طمستہ. جاؤ جہاں کہیں بھی اے علی تمہیں اونچی قبر نظر آئے اس کو پست کر دو, اس کو پست کر دو, اور جہاں کہیں تمہیں تصویریں نظر آئیں انہیں مٹا دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا, لیکن پابندی بھی لگائی کہ جو چیزیں وسائل شرک تک پہنچانے والی ہیں وہ تمام سب چیزیں حرام, وہ بھی حرام قرار دی گئی. قبروں کو پختہ بنانا بھی حرام ہے, عمارتیں بنانا بھی حرام ہے, چادر چڑھانا بھی حرام ہے, پھول پتیاں بھی چڑھانا حرام. اس کے اوپر وہاں جا کر کے دعائیں مانگنا, وہاں جا کر کے بیٹا بیٹی مانگنا, حاجت روائی کرنا اور وہاں کروانا, اور وہاں جا کے مشکل کشائی کے لیے ان کو آواز دینا, وہاں مٹھائیاں اور پتہ نہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے, یہ تمام سب جوڑ لی. یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے اندر حرام قرار دی گئی ہیں. حرام ہے وہاں چراغ اگربتی وغیرہ سلگانا, جہاں آج منو کیوڑے اور گلاب سے باقاعدے دھلا کر اور باقاعدے ہمارے ہاں اس کو لوگ
تبرک سمجھ کر اور آب زمزم سے زیادہ مبارک سمجھ کر کے اس کو پیتے ہیں. اور جب بات کرو بولو اور ان مسلمانوں کو سمجھاؤ, آپ جیسے لوگ سب اس میں سب شریک ہیں, ان کو بولو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور تکلیفوں میں نہ جانے کہاں کہاں وہ لوگ منہ مارتے ہیں اور کن کن لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر آپ کے خلاف سازشیں کر کے کہ جناب علی یہ بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں, یا اولیاء کی شان میں توہین کرتے ہیں, یہ اماموں کو نہیں مانتے, یہ فلاں کو نہیں مانتے, اور سارا الکفر ملت واحدہ. کچھ نہیں تو پھر مائی باپ حکومتوں کو آواز دیتے ہیں, پھر آپ کے خلاف ایک سازش شروع ہو جاتی ہے. مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, ان کو سمجھاؤ جہنم کی طرف مت جاؤ, وہ جہنم کا راستہ ہے. یہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ مسلمانیت ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنے والے ہو, ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے ہاں پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا ہے. کوئی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا. ہاں, نہ حکومت جائے گی, نہ پولیس, نہ سلطنت, نہ عدالت, نہ کوئی. یہی سب کچھ یہ پیٹ کے لیے اگر یہ تمام سب چیزیں کرتے ہو تو اس کے لیے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ, کس بیانی سے کام لیتے ہیں, اتہامات, تہمتیں, پتہ نہیں کیا کیا, نعوذ باللہ, استغفر اللہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے, بولو آمین. شیطان نے انہیں گمراہ کیا, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. افسوس ان عوام پر نہیں ہے, افسوس ان جب و دستار پر ہے, افسوس ان جو ہے کیا کہتے ہیں لمبی چوڑی داڑھیاں اور لمبے چوڑے چگے پہننے والے اور لمبے چوڑے شیاطین پر ہے, جو علماء بد ہیں, برے علماء ہیں, جو اس نبی کی پیاری پیاری امت کو مسجد اور اللہ کی چوکھٹ دکھلانے کے بجائے غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ لے جا کر کے ان کو جھکاتے ہیں اور انہیں سجدے کرواتے ہیں. افسوس تو ان کے اوپر ہے, افسوس تو ان کے اوپر. ہمارا پیر کہا کرتا تھا, ارے یہ وہابی بزرگوں کو نہیں مانتے, ذات کا غیر مسلم بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ کو مانتا ہے. یہ دلیل تھی اس کی اولیاء اللہ کو منوانے کی کہ وہابی نہیں مانتے بزرگوں کو, لیکن دیکھو غیر مسلم بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. یہ دلیل ہے اولیاء اور صالحین کے ماننے کی. سوچیں یہ اس طرح سے, اب یہ دلیل, وہ تو بیچارہ کنکر پتھر کو بھی مانتا ہے, بھائی پوچھتا ہے وہ تیرے اولیاء کی کیا بات ہے. وہ تو ہر حرکت کرنے والی چیز کو اپنا معبود سمجھتا ہے بیچارہ, اسے جہاں بھی فائدہ ملتا ہے اس کو سمجھتا ہے یہ ہمارا بھگوان ہے, یہ ہمارا اللہ ہے, یہ ہمارا معبود ہے. وہیں وہ سجدے کر لیتا ہے, سورج چاند کو پوچھتا ہے, دریا بہار سب کو پوچھتا ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمارا اسلام بھی وہی کرنا شروع کر دے, استغفر اللہ, نہ, ہرگز نہیں. تو اس لیے اے مسلمانوں, ہوش کے ناخن لو اور اللہ سے ڈرو, اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام سب چیزیں بتلائیں. کیا جتنی بھی اونچی قبریں ہیں کیا کر دو اس کو, ہاں مسمار کر دو. ایک دفعہ نہیں, میں 10 دفعہ کہوں گا. اس لیے کہتا ہوں میں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے ہی یاروں نے, بھائیوں نے, کلمہ پڑھنے والوں نے عدالت میں کہا کہ معراج ربانی کہتا ہے قبروں کو بم بلاسٹ کر دو, قبروں کو ڈھا دو. معراج ربانی نے کہا قبروں کو ڈھا دو. معراج ربانی کے باپ کا دین ہے یہ اسلام معراج ربانی کے دادا کا ہے. لیکن نہیں, بدکار اور بدماش مولویوں نے نہیں بتلایا, نہیں سمجھایا, گندے برے مولویوں نے. تو جاہلوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے بلکہ معراج ربانی کا حکم ہے. استغفر اللہ, یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. کس کا؟ بولو, یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ, اونچی قبر اونچی ہو. اللہ کے نبی نے قبر کی بھی ایک حد متعین کی ہے, ایک بالشت ہو, اگر اس سے اونچی ہو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پست کر دو. چہ جائے کہ جناب علی سنگ مرمر اور اینٹ اور گارے اور سیمنٹڈ بنائے جائیں, اس کو پختہ بنایا جائے. وہ ہوتا تو آپ تو پتہ نہیں کیا حکم دیتے ہیں. تو میں یہ حرکتیں عدالتوں میں, کورٹوں میں, کچہریوں میں جا کر کے یہ تمام سب شکایتیں کرتے ہیں کہ بابا کے مزار کو ڈھانے کی بات کر رہا, بم بلاس کی بات کر رہا ہے. معراج ربانی, استغفر اللہ, توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ اللہ کے نبی کا, اور اللہ کے نبی سے لڑائی لوگے نا, جہنم کے سوا اور دنیا میں جہنم ہے. آخرت تو ابھی پتہ نہیں کب آئے گی, اللہ ہی جانتا ہے. اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے اور دکھا رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, جوتے کھا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, بربادیاں تباہیاں مقدر ہیں, لیکن ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. شیطان نے تھپکیاں دے کے رکھی ہیں, تھپکیاں دے کر کے سلا رکھی ہیں. سو کیا عزت ہے تمہاری؟ کوئی عزت ہے؟ تمہارے بچے سینما ہالوں میں بیٹھے, شراب خوریاں, بدکاریاں, زناکاریاں, عیاشیاں روڈوں پر, چوراہوں پر. ہم نے جیل میں بھی دیکھا, ہم جیل میں بھی گئے, ہم نے دیکھا. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, روزانہ
दसियों लोगों को मुलाकात के लिए आवाज दी जाती थी या बाहर निकलवाने के लिए, मैंने देखा उसके अंदर गैर मुस्लिमों के नाम कम, मुसलमान छोकरों के नाम ज्यादा आते थे। अफसोस होता था जेल की सलाखों के पीछे कौन है? यही हमारे बेचारे मुस्लिम अवाम, पब्लिक, उनके बच्चे, उनके नौजवान, न नमाज न रोजा न कुछ नहीं, दीन से दूर, बेगाने। कौन है ये सब वहाबी लोग नहीं है, माफ करना, माजरत के साथ, अल्लाह का शुक्र है। यही नियाज फातिहा करवाने वालों के बच्चे हैं। इनको यही सिखाया जाता, दीन नहीं बताया जाता, इस्लाम नहीं बताया जाता, इनको तहजीब, तमद्दुन, तरीका, कुरान और हदीस नहीं बताई जाती। बस नियाज करो, फातिहा करो, मज़ारात के ऊपर हाजिरी दो, हजरत को नजराने, दान दक्षिणे दो, खलास, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम बख्श दिए जाओगे, बात ही खत्म है। तुमको क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की, रोजा रखने की? ये सिखा दी तुझ पे वो चर्स, भंगी, हेरोइन और लूट और मार खसूट, सब कुछ, सब कौन करता है? मुसलमान ही कर रहे हैं ना। बोलो, टॉप मैदानों में देखो, आज जो है चोरी में देखो, चकारी में देखो, जनाकारी में देखो, सिनेमा में देखो, थिएटर में देखो, गाने बजाने वालों में देखो, सबसे ज्यादा ये मुसलमान नजर आए। और बाकायदे अगरबत्तियां सुलगा कर, नियाज फातिहा कर करके ये काम शुरू किए जाते हैं। नहीं समझ आई? बोलो, हाँ, सब नियाज फातिहा करके करते हैं और करती हैं। नजराने चढ़ा उड़ा करके बाबा को सब कुछ होता है।